نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ گزرا، اس کے بعد پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی جو ترتیب بیان فرمائی، رمضان کے بعد فوراً شوال المکرم، پھر ذوالقعدہ اور ذوالحج، یہ 3 مہینے گویا کہ حج کے مہینے ہیں۔ ان 3 مہینوں میں اصل جو حج ہوتا ہے وہ تو ذی الحج کے مہینے میں ہوتا ہے، لیکن یہ 3 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ یعنی ان مہینوں میں اگر آدمی حج کی نیت سے سفر کرتا ہے تو وہ حج کی فضیلت، حج کے فیوض، حج کے برکات اور حج پر سفر کرنے والے کے لیے ہر قدم پر ملنے والا جو ثواب ہے وہ فضیلت ان مہینوں میں سفر کرنے والے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اور ہونا چاہیے کہ ارکان اسلام 5 ہیں: توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اسلام کی بنیاد ان 5 ستونوں پر منحصر ہے۔ ایک بلڈنگ کو 5 ستونوں پر تھام دیا جائے، روک دیا جائے، اور اگر ایک پلر آپ اس میں سے ہٹا دیں، توڑ دیں، تو آپ کی بلڈنگ ناقص ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ اس پر دوسری بلڈنگ کو تیار کرنا یا بنانا یہ ناسمجھی اور نادانی اور بیوقوفی ہے، اور جان بوجھ کر گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ان 5 ستونوں میں سے جس نے بھی ایک ستون کو ضائع کر دیا، ڈھا دیا، تو گویا اس نے اسلام کی بنیاد کو، اسلام کی مضبوطیت کو، اس کی جڑ کو گویا کہ اکھاڑ دیا۔ اب حج بھی چونکہ ارکان اسلام میں سے ایک ہے، اور اس کے بارے میں خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ حج کرنا اللہ کا بندے پر حق ہے۔ اللہ کے لیے بیت اللہ جانا، حج کرنا، وہاں کے مناسک، وہاں کے ارکانات کو ادا کرنا، یہ بندے کے ذمے فرض ہے، اور یہ بندے کے ذمے اللہ کا حق ہے۔ اب کس پر ہے؟ ایمان ایسا عمل ہے ارکان اسلام میں سے کہ انسان کے لیے غمی، خوشی، نفع، نقصان، صبح و شام، رات، 24 گھنٹے لازم ہے، ضروری ہے۔ ایک پل کے لیے بھی اگر انسان ایمان سے خالی ہو گیا تو اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، یہ دنیا بھی اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ نماز 5 وقت میں اللہ نے 24 گھنٹے میں 5 وقتوں کے لیے فرض کی ہے۔ روزے کا جو مسئلہ ہے وہ 1 سال میں 1 بار فرض کیا گیا ہے، رمضان کا مہینہ، جب مہینہ آ جائے تو روزہ رکھنا فرض ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ اور حج کا مسئلہ مال سے تعلق رکھتا ہے۔ مال آپ کے پاس بقدر نصاب ہے تو آپ کے ذمے بالکل فرض ہو جاتے ہیں زکوٰۃ دینا۔ اور زندگی میں اگر آپ کے پاس اتنا مال آ جائے، من استطاع الیہ سبیلا، کہ آپ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہو، وہاں جانے کے جو اخراجات ہیں، سال کے طور پر حج میں اس وقت مثلا 3 لاکھ لگ رہے ہوں، 3 لاکھ روپے کم و بیش آپ کے پاس موجود ہوں، اور آپ گھر میں جنہیں آپ چھوڑ کر جائیں گے ان کی ضروریات کے واسطے آپ کے پاس پیسہ ہے، تو یہ سمجھ لیجئے اب آپ کے ذمہ حج کرنا، زندگی میں 1 بار حج کرنا یہ فرض ہے۔ اس کے بعد تاخیر کرنا یہ اللہ کے حکم سے روگردانی ہے۔ اللہ کے حکم کو گویا کہ توڑنا یا اللہ کے حکم کو چھوڑنا، یہ گویا کہ اللہ کے احکامات سے روگردانی
اور عملاً گویا کہ انکار اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کتنا بھی مال دیں، حج آپ کریں ثواب کے لیے، کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن آپ کے ذمے صرف ایک بار حج کرنا یہ فرض ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ بھائی پہلے مکان بنا لیں، مکان میں پیسہ صرف کرنا یہ آپ پر فرض نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کی شادی کرنا، لوگ کہتے ہیں اجی بیٹیوں کی شادی کرنا یہ سب سے بڑا فرض ہے، آپ غلط کہتے ہیں۔ کس نے کہا سب سے بڑا فرض ہے؟ آپ کا مسئلہ اپنا تھوڑا ہی ہو جائے گا، اپنی طرف سے مسائل کو بیان تھوڑے ہی کر دو گے۔ یہ تو آپ نے مسائل کو بیان کرنا گویا کہ ایسا ہے اپنے آپ، جس نے اپنی طرف سے دین میں کوئی طریقہ ایجاد کر دیا وہ بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور جس نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کیوں؟ اللہ کی طرف منسوب کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کسی بات کو آپ کہتے ہو، آپ کو تحقیق نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، آپ پھر اپنا ٹھکانہ گویا کہ جہنم میں بنا لیں۔ اس لیے ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہاں، لڑکی کی آپ کو شادی کرنی ہے، اس کی شادی میں 10 لاکھ، 5 لاکھ، 4 لاکھ، 3 لاکھ پیسے خرچ کرنا، جہیز دینا، یہ تمام آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے، آپ کے ذمہ فرض نہیں ہے۔ سنت شریعت کے مطابق نکاح جب وقت آئے گا، آپ لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، حج آپ پر آج فرض ہے، اگر آپ دنیا میں نہ رہے، آپ بتائیے پھر حج کیسے کریں گے اور لڑکی کی شادی کیسے کریں گے؟ آج اگر حج فرض ہے، حج کو ادا کریں، چونکہ تقاضا جو ہوتا ہے، اگر رمضان آیا ہے تو آپ روزے رکھیں گے، زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ آپ کو رمضان میں ہی نکالنی ہے، جس کے پاس جس وقت زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اسی وقت اس کو ادا کریں گے۔ اور بھائی نماز کا جب وقت آتا ہے نماز پڑھنی فرض ہے، ایسا تو کہتا نہیں بھائی میں تو بس رمضان میں روزے رکھوں گا، نماز کیوں پڑھوں، ایسا نہیں ہے۔ تو جو تقاضا جس وقت جو حکم اللہ کا صادر ہوا ہے اس پر اسی وقت عمل کرنا یہ ہمارے ذمہ فرض ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا حج اور عمرہ اس کو پورا کرو اللہ کے لیے۔ آپ سمجھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے پر کسی کا حق نہیں ہوتا، نہ اس نے کسی کی برائی کی ہے، نہ اس نے کسی کا حق مارا ہے، نہ اس نے کسی کی زمین ہڑپ کی ہے، نہ اس نے کسی کو ستایا ہے، نہ کسی کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے، بالکل پاک صاف ہے۔ مقبول اور مبرور حج جب آدمی کر لیتا ہے تو وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی، جسے سن کر انسان تڑپ جاتا ہے، کلیجہ ہل جاتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو ملامت کرنے لگتا ہے اس اپنی غلطی بھول پر جو اس نے کی ہے۔ اللہ سب آپ فضیلت سنیں اور وعید کو سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے ذمے حج فرض ہو اور کوئی شرعی مجبوری اس پر نہ ہو، شرعی مجبوری کیا ہے؟ پیسے اس کے پاس ہیں لیکن پاسپورٹ نہیں بنا ہوا اور پاسپورٹ بننے میں دقت ہو رہی ہے، کچھ سرکاری اڑچن ہے، آپ نے پاسپورٹ نہیں بنوایا، یہ آپ کی غلطی ہے۔ پاسپورٹ پہلے سے آپ بنوا کر رکھیں، تیاری آپ پہلے سے رکھیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے وضو تو بنانی پڑے گی، بغیر وضو کے نماز میں آ کر کیسے کھڑے ہو جاؤ گے؟ تو نماز کی تیاری کیا تھی؟ پہلے آپ نے وضو کی۔ حج کی تیاری کیا ہے؟ پہلے آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ عافیت کے سہولت کے دنوں میں پاسپورٹ بنوا کر تیار رکھیں، اللہ کے حکم کا انتظار رہے۔ جیسے اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے فوراً، اور حج کے ایام آ گئے ہیں تو آپ کے ذمے پھر لازم ہے کہ حج کرے۔ جس کے اوپر حج فرض ہو وہ حج نہ کرے، فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ اس کے رسول پر اس کا کوئی ذمہ نہیں۔ یہودی غیر ایمان والے ہیں، نصرانی غیر ایمان والے ہیں، حاجی جس کے ذمہ حج فرض ہے اور حج نہیں کیا، آپ کی اولاد ہو آپ اس سے بے پرواہ ہو جائیں، آپ اپنی اولاد کی کوئی پرواہ نہ کریں، آپ اس کی رسی کو ڈھیلی چھوڑ دیں، وہ کہیں دفع ہو، کہیں ضائع ہو، کہیں کچھ بھی کرے، آپ اس کے ذمے نہیں لیتے، گویا کہ آپ نے ڈھیل چھوڑ دی۔ اب آپ سمجھے کہ وہ آپ کی اولاد ضائع ہو جائے گی، نشے میں پڑے گی، کہیں جھگڑوں میں پھنس جائے گی،
کہیں دوسرے خرافات میں پھنس کر ضائع ہوگی، اس لیے کہ آپ نے جب اس کے واسطے رسی چھوڑ دی، ڈیل چھوڑ دی اور اس کی رسی کو اس کے کندھے پر ڈال دی، اسے آپ نے آزاد چھوڑ دیا، پھر وہ ضائع ہو کر رہتی ہے۔ یہی بات ہماری اور آپ کی ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہو جائے، صادر ہو جائے کہ پھر ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی ہو کہ مرے یا نصرانی، تو آپ میرے بھائیوں غور کریں، ذرا گھر جا کے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کر سوچنا کہ اس آدمی کا کیا بنے گا اللہ اس کے رسول نے جس کی ذمہ داری نہیں لی، جس کی پرواہ نہیں کی اور صراحتاً کہا وہ یہودی ہو کہ مرے یا نصرانی۔ اسلام نگر کتنا بڑا اسلام نگر ہے، آپ کا محلہ کتنا بڑا ہے، کیا حج کسی پر فرض ہے ہی نہیں؟ اتنے بڑے مجمع میں، اتنے بڑے محلے میں، اتنے بڑے گاؤں میں چند لوگ جانے والے ہوتے ہیں۔ بس ہمیں فکر ہے کاروبار کی، بس ہمیں فکر ہے اپنی دنیا بنانے کی، بس ہمیں فکر ہے اپنے بزنس کو بڑھانے کی، بس ہمیں فکر ہے اپنی ٹیپ ٹاپ کی، اور بس ہمیں فکر ہے اپنی اولاد کو کروڑ پتی اور کروڑ سے کروڑ پتی بنانے کی۔ میرے بھائیوں آپ اس پر توجہ دیں، آئندہ اب تو موقع نہیں ہے، پاسپورٹ اپنے بنوائیں اور حج کی تیاری کریں۔ یاد رکھیں جسے مالدار، ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جسے مالدار ہونا وہ زیادہ سے زیادہ حج کرے۔ ایک حج اللہ کا آپ کے اوپر فرض ہے اور حق ہے، اور اس کے علاوہ جتنے آپ حج کرتے ہیں وہ گویا اللہ پر فرض ہے۔ یاد رکھیں کہ جو آدمی حج کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی بنا دیتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے، آپ تمام کی اصلاح فرمائے، ہم تمام کو عمل کی اخلاص کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔